کہانی شہر دل، ماخذ ضرورت رشتہ، قسط نمبر 8۔ اگلے روز ممی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور ممی کو میرے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ اسے سن کر وہ دنگ رہ گئی، کڑی سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر ندامت سے نگاہیں چرانے لگی۔ میڈیسن کا پرچہ ہاتھ میں تھامے ہم وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ نکلے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی دیر تھی کہ ممی مجھ پر برس پڑی۔ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے لوٹی ہو؟ اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا اس ملامت کا شاخسانہ اسلام آباد سے جڑا ہے۔ میرا وجود منو بھاری ہو گیا تھا، اشک بارش کی طرح میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ اب میں کیا بتاتی کہ یہ انہی کے لاڈلے بیٹے کا کارنامہ ہے؟ کیا پوچھ رہی ہوں؟ میری بات کا جواب دو۔ ممی نے گرج کر مجھے دوبارہ مخاطب کیا۔ میں نے بولنا چاہا مگر آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی، سسکیاں بند گئی۔ ردا، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ کون ہے اس بچے کا باپ؟ ٹسوے بہانا بند کرو اور مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اس بار ممی نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے ڈپٹ کر پوچھا تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ممی وہ شایان۔ شایان؟ ممی کے سر پر گویا پہاڑ آن گرا۔ میں نے آج سے قبل انہیں کبھی اتنی اذیت میں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ممی شایان پر حقیقی بیٹوں کی طرح بھروسہ کرتی تھی، اور یہ بھروسہ ان کے ماتھے کا کلنک بنے گا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اذیت اور اضطراب کی حالت میں ممی کے چہرے کی رنگت شعلوں کی طرح سرخ اور ہاتھ پاؤں پر لرزش طاری تھی۔ مزید وضاحت انہیں اب مجھ سے درکار نہیں رہی تھی۔ رپورٹ ہاتھ میں لیے وہ شایان کی تلاش میں پہلے ڈرائنگ روم میں آئیں۔ اسے پاپا کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں موجود دیکھ کر دہکتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور ایک زوردار تماچا شایان کے منہ پر رسید کیا۔ شایان کو تو وجہ سمجھنے میں دیر نہ لگی، مگر پاپا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ آپ کے اس گھٹیا خبیث بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس آستین کے سانپ کو ابھی اور اسی لمحے گھر سے نکالیں، اب میں اس کے ناپاک وجود کو مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے پہلی بار ممی کو شایان پر اتنا غصہ کرتے دیکھا تھا، وہ بھی اس قدر کہ میں ممی کے پہلو میں کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شایان نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے یہ سب میں نے پری پلان کیا ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیگم، شایان ایسا نہیں کر سکتا، پاپا ممی کے سامنے منمنائے۔ یہ دیکھیں پریگننسی رپورٹ، غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے۔ ممی نے میری پریگننسی رپورٹ ان کی جانب اچھال دی۔ پاپا رپورٹ دیکھنے کے بجائے سکتے کے عالم میں شایان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بیٹے کی جانب سے سخت صدمے سے دوچار تھے۔ شایان شرمندگی اور ندامت کی دلدل میں جا گرا تھا۔ ڈیڈ، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ نکاح؟ اس انکشاف پر ممی چکرا کر رہ گئی۔ میری جو حالت تھی کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر ایسا کوئی حادثہ نہ ہوا اور میں ممی کے شانے سے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ ہم نے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا۔ جب میں ٹریننگ کے لیے اسے چھوڑنے گیا تھا میں نے بارہا اسے سمجھایا کہ ممی کو بتا دو، مگر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پاپا شایان پر برس پڑے۔ ڈیڈ، میں بتانا چاہتا تھا مگر یہ ہر بار مجھے منع کر دیتی۔ وہ معصومیت سے بری الذمہ ہوتے ہوئے بولا، تم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے؟ یہ ممی کا آخری سوال تھا اور بے حد کٹھن بھی۔ ممی کو مجھ پر پورا یقین تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ممکن ہے شایان نے رشتے کے انکار پر مجھے زبردستی نکاح پر آمادہ کیا ہو۔ میں نے اشکوں سے بھری دھندلائی نظروں سے شایان کی جانب دیکھا، پھر نظریں پاپا پر آ کر رک گئیں۔ مجھے وہ اس وقت شایان سے بھی زیادہ مجبور بے کس لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس واقعے کی تمام تر ملامتیں اور اذیت ان کے چہرے پر آ سمٹی ہوں۔ مجھ سے وابستہ ان کی ساری محبتیں اور چاہتیں ایک ایک کر کے میرے بصارتوں کے پردے اسکرین پر چلنے لگیں، جو بچپن سے اب تک انہوں نے مجھ پر نوازی تھی۔ جی میری مرضی سے۔ میں نے بمشکل حلق سے لفظ نکالے اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری آنکھیں ہی نہیں وجود بھی اشکبار تھا۔ شام تک کوئی بھی میری اشک سوئی کے لیے نہ آیا، صرف ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی۔ ممی شاید مجھ سے بہت خفا تھیں۔ تیسرے روز انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ جب میں نے تم سے شایان کے رشتے کی بات کی تھی تب کیوں انکار کر دیا تھا؟
خفیہ نکاح کر کے تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے سامنے میری اور تمہارے پاپا کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ انہوں نے پوری طرح دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ میں نے ان کی ہر بات خاموشی سے چپ چاپ سنی تھی۔ میں تنہا اپنے کمرے میں خالی در و دیوار کو تک رہی تھی کہ پاپا اندر آئے۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ پرنم آنکھوں سے مجھے چپ کراتے رہے۔ ممی کے سامنے مجھے سچ بولنے کی جرت نہ ہوئی تھی، مگر پاپا کو میں نے ہر بات صاف صاف بتا دی تھی۔ وہ کچھ دیر رنج میں ڈوبے رہے، پھر التجا آمیز بولے، بیٹے جو کچھ ہوا اسے قبول کر لو اور اپنے تک رکھنا۔ تمہاری ممی کو حقیقت کی خبر ہو گئی تو شایان کے ساتھ مجھے بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گی۔ کاش شایان یہاں نہ آیا ہوتا۔ ممی کو میرے شایان سے نکاح پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض تھا تو صرف چھپ کر نکاح کرنے پہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے شایان کے ساتھ رخصت کرتی تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ ممی کا شایان کے ساتھ رویہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں شایان سے بھی اتنا ہی گلا تھا جتنا مجھ سے۔ اس سارے واقعے سے فرحان بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہا تھا۔ وہ شایان کو بچپن سے ہی آئیڈیالائز کرتا تھا اور دل سے اس کا معترف تھا، مگر اب بیزاری سے اس سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، آپی شایان بھائی کے لیے میرے دل میں بہت قدر و منزلت تھی، مگر جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ بچہ نہیں رہ گیا تھا، 16-17 برس کا باشعور نوجوان بن چکا تھا۔ وہ شایان سے نفرت کرنے لگا تھا، اور وجہ میں تھی۔ میری وجہ سے دونوں بھائیوں میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفرت تو میں بھی شایان سے نہیں کرتی فرحان، بس مجھے ان پر غصہ ہے، خفگی ہے، ناراضگی ہے، مگر یہ خفگی وقت کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہونی تھی۔ شایان اب بلا جھجک سب کی موجودگی میں خاوندوں کی طرح مجھ سے بات کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ میں گرنے لگتی تو مجھے تھام لیتا تھا، میرے کمرے میں آ جاتا، مجھے خاموش پا کر گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہتا، میرا ہاتھ سہلاتا رہتا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، وہ صرف میرے کاغذات مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں ممی پاپا اور فرحان کو چھوڑ کر شایان کے ساتھ شارجہ چلی گئی۔